بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص أقرع أعمى بدأ لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن جلد حسن قدر الناس. قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا إلى آخره. رواه البخاری ومسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گزشتہ قوموں کے واقعات بطور عبرت کے سنایا کرتے تھے، اور ان واقعات کے ذریعے آپ اپنے صحابہ کو اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو سبق بھی دیا کرتے تھے، ہدایت بھی دیا کرتے تھے اور تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا، اور ان میں سے ایک ابرص اقرع اعمى، ایک کوڑ کا مریض تھا، ایک سر سے گنجا تھا اور ایک آنکھوں سے نابینا تھا۔ بدأ للہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اور کبھی اس کی غربت میں بھی اس کو آزماتے ہیں۔ صحت، مال، جوانی، عزت، منصب، عہدہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا ہی رہتا ہے یا مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ صحت اچھی ہے تو اللہ کو بھول گیا، بیماری آ گئی تو اللہ یاد آ گئے، یہ حالت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بیماری ہو یا صحت ہو، دونوں حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ تو یہ 3 تھے، تینوں کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھے، اللہ کی نعمت سے محروم تھے۔ ابرص تھا، کوڑ کا مریض تھا۔ فرشتہ سب سے پہلے انسانی شکل میں اسی کے پاس آیا، فبعث الیہم ملکا فقال: ای شیء احب الیک؟ قال: لون حسن جلد حسن۔ فرشتے نے اس کوڑ کے مریض سے، جس کے جسم پر دھبے تھے، جسم بدصورت تھا، کوئی اس کو اپنے پاس بٹھاتا نہیں تھا، اس سے آ کر کہا: کیا چاہتا ہے تو؟ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا: مجھ سے میری چاہت کا کیا پوچھتے ہو؟ زندگی اتنی اجیرن ہے کہ کوئی مجھے اپنے پاس بٹھاتا نہیں ہے۔ جسمانی بیماری میں ایسا مبتلا ہوں کہ جہاں جا کر بیٹھتا ہوں لوگ میرے پاس سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھ سے زیادہ پریشان حال، افسردہ کوئی نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیماری جلدی سے مجھ سے دور ہو جائے، جسمانی لحاظ سے میں خوبصورت ہو جاؤں، لون حسن، خوبصورت رنگ ہو جائے میرا، جلد حسن، کھال بھی میری صاف ستھری ہو جائے، اور بیماری چلی جائے، تاکہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھ سکوں، بات کر سکوں، لوگ میں مجھے عزت مل سکے۔ فرشتے نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو تکلیف ہے ہم دور کر دیں گے۔ فمسحہ،
فذهب عنہ، فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ، اس کے جسم سے ایک دم سے وہ ساری بیماری چلی گئی۔ اور بیماری جانے کے بعد اس کو کیا دیا گیا؟ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، خوبصورت رنگ والا ہو گیا، یعنی گورا چٹا ہو گیا۔ جلدن حسنن، خوبصورت کھال دی گئی اس کو۔ جب یہ چیز اس کو مل گئی، وہ اپنے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکوں گا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا ای المال احب الیک، کون سا مال تجھے اچھا لگتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ مالدار ہونا چاہتا ہے؟ کیا غریب ہوں، مال کبھی دیکھا نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے بیمار تھا، اب تو ٹھیک ہو گیا ہوں، مالی لحاظ سے بھی فقیر ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، بے روزگار ہوں۔ فرشتے نے کہا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا الابل او قال البقر، راوی کہتے ہیں یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا کہا یا گائے کا کہا۔ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کری اور اللہ کے حکم سے اس کو ایک اونٹ دیا، برکت کی دعا کری۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونٹ سے بے تحاشا اونٹوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے وہ وادی اس کے لیے اونٹوں سے بھر گئی۔ اب یہ کوڑ کا مریض جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، بیماری اور فقیری کی وجہ سے جب اللہ نے اس کی بیماری کو صحت سے بدلا اور اس کی فقیری کو مالداری سے بدلا، اب یہ معاشرے میں عزت سے زندگی گزارنے لگا، اور یہ آہستہ آہستہ اتنا خوش عیش میں آیا کہ اپنی بیماری کے دن بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ وہ گزشتہ ایام بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھ پر بھی کوئی تکلیف آئی تھی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی تو آنی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کو بھی اتنا اللہ نے دیا مال اور اتنی اچھی صحت کہ یہ بھول گیا کہ میں کبھی بیمار بھی تھا، اپنی حقیقت بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، اپنی گزری زندگی بھول گیا، مزے سے رہنے لگا۔ پھر یہ فقیر، یہ فرشتہ اتل اقرع، گنجے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس سے آ کر کہا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس گنجے نے بھی یہی ساری باتیں کہیں جو کوڑ کے مریض نے کی تھی کہ سر پہ بال ہوتے ہیں تو جسم خوبصورت دکھتا ہے، بال ہی نہیں ہے، گنجا ہوں، سر پہ بالوں کے اڑ جانے کی بیماری لگی ہوئی ہے، بال خور ہیں، میرے بال ختم ہیں، مجھے کوئی پاس نہیں بٹھاتا کہ کہیں اس کو بھی نہ لگ جائے۔ اچھا، اور فقیر ہوں، مال کچھ میرے پاس ہے نہیں، دنیا میں نے کوئی مزے دیکھے نہیں ہیں کبھی، صحت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا ای شیء احب الیک، چاہتا کیا ہے؟ قال شعر حسن، اچھے اور خوبصورت سے بال، سر میرا خوبصورت سا ہو جائے، جو میرے سر کو بال خور کی بیماری ہے وہ چلی جائے۔ فرشتے نے فمسحہ فذهب وأوتي شعرا حسنا، اس کے سر پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، جس سے اس کی سر کی بیماری چلی گئی، بالوں کی بیماری، اور خوبصورت سے گھنے چمکتے لہراتے بال اس کے سر پہ آ گئے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا اپنی بیماری کو جاتا دیکھ کر، اپنے سر کی خوبصورتی دیکھ کر۔ فرشتہ نے اس سے کہا ای المال احب الیک، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ مال کس طرح مالداری چاہتا ہے؟ اس نے کہا البقر، گائیں مجھے بہت پسند ہیں۔ فرشتہ نے فاعطاہ بقرۃ حاملہ، اس کو ایسی گائیں دی جو حاملہ تھی، اور پھر اس کے لیے دعا کری یبارک لک فیہا، اللہ تجھے اس گائے میں برکت دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک گائے سے اس کے لیے بھی گایوں کا ریوڑ
پہاڑوں کے درمیان کی وادی گایوں سے بھر گئی، یہ بھی اپنے وقت کا مالدار انسان کہلانے لگا، اور اپنے وقت کا صحت مند اور خوبصورت انسان کہلانے لگا، اپنی دنیا داری اور مالداری میں ایسا مگن کہ اپنی اوقات کو بھی بھول گیا، گزری زندگی پہ جو حالات تھے وہ بھی بھول گیا۔ اب یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اتی الاعمی فقال ای شیء احب الیک، کیا حال ہے، کیا پسند کرتے ہو؟ اندھے نے بھی یہ کہا کہ دنیا تو دیکھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ دنیا کیسی ہوتی ہے، دنیا میں پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، سنا ہے پہاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہیں کبھی، اور سب سے بڑی چیز اپنے والدین بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ سکا۔ آنکھیں ہوں تو دنیا کے مزے لوں، چاہتے کیا ہو؟ یرد اللہ الی بصری، اللہ مجھے آنکھیں دے دیں، فابصر بہ الناس، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، چاہتا یہ ہوں کہ بینائی میری آنکھوں کی لوٹ آئے اور میں اپنی آنکھوں سے دنیا کے مناظر دیکھ سکوں، جیسے اور لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ فمسحہ فرد اللہ الیہ بصرہ، فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، وہ اب اندھا نہیں رہا، وہ بینا ہو گیا، دنیا کے مناظر دیکھنے لگا، خوش ہو گیا۔ فرشتے نے کہا ای المال احب الیک، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا الغنم، بکریاں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے۔ فاعطاہ شاة والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من ابل ولهذا واد من بقر، فرشتے نے اس کے لیے دعا کری، بکریوں میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ اب یہ تینوں شخص جو مریض تھے، بیمار تھے، گنجا تھا، اندھا تھا، اللہ نے ایسا نوازا کہ یہ مزے کی زندگیاں گزار رہے تھے، خوش عیش کی زندگیاں گزار رہے تھے، دولت میں دولت کی ہیرا پھیری اور مال و دولت اور صحت اور خوب عزت کی زندگی گزارتے گزارتے یہ اللہ کو بھی بھول گئے تھے۔ اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، سالوں بعد، پھر کئی سالوں بعد اللہ نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس۔ ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين، فرشتہ انسان کی شکل میں سب سے پہلے آیا کوڑ والے آدمی کے پاس اور کہنے لگا، مسکینی شکل بنائی ہوئی تھی فرشتے نے، رجل مسکین، مسکین انسان کی شکل میں، نہیں ضرورت مند انسان کی شکل میں۔ تقطعت بالجبال فی سفری، میں مسافر ہوں، لمبا سفر طے کر رہا ہوں، اور دوران سفر میرے پاس اب کچھ چیز ہے نہیں جس سے میں اپنی گزر بسر کر سکوں، تھوڑا سا ایک گائے دے دو، ایک اونٹ دے دو، کوڑ کے اس نے اونٹ دی، ایک اونٹ دے دو جس سے میں سفر طے کر سکوں، پیدل ہوں، لمبا سفر کرنا ہے، ایک اونٹ دے دو، اتنے سارے اونٹ ہیں تمہارے پاس۔ تو وہ کوڑ کا مریض کہنے لگا، میں تو نہیں دے رہا تمہیں اونٹ، میں کیوں دوں اونٹ تمہیں، تم کون اٹھے مجھ سے مانگنے والے اونٹ؟ فرشتے میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تجھے اللہ نے دی ہے نا، تو مجھے ایک اونٹ دے دے۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھے مت پریشان کرو۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو پہلے کوڑ کا مریض تھا، اللہ نے تجھے صحت دی، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے اونٹ دیا۔ تو وہ کوڑ کا مریض کہنے لگا مجھ سے زیادہ بات نہ کرو، یہ سب جو دولت ہے نا یہ جدی پشتی مالدار ہوں میں، کوئی میں بیمار نہیں تھا، کوئی میں کبھی غریب فقیر نہیں تھا، میں جدی پشتی مالدار ہوں، میرے باپ دادوں سے یہ دولت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ نے تجھے آزمایا تھا، تو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے، اور فرشتے نے بد دعا دی کہ اگر تو جو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا۔ یہ آزمائش میں ابتلا میں فیل ہو گیا، فرشتے کی بد دعا لگی، اس کی حالت دوبارہ بدلنا شروع ہو گئی، پھر جسمانی بیماریوں میں آ گیا، اور پھر اس کا مال چلا گیا اور فقیر بن گیا۔ انسان جب اپنی اوقات کو بھولتا ہے تو جو اللہ دولت دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں، جو اللہ منصب اور عہدہ دے سکتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں۔ پھر فرشتہ
گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی جا کر یہی کہا کہ بھائی میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، ایک گائے دے دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ فرشتے نے کہا تمہارے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، تم تو گنجے دے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے زیادہ فضول باتیں نہ سناؤ، میں جدی پشتی مالدار ہوں، ہمیشہ میں صحت مند رہا ہوں، کوئی میں گنجا منجا نہیں تھا، مجھے زیادہ ملامت نہیں کرو، چاہوں یہاں سے میں کچھ نہیں دوں گا۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کری اگر تو اس معاملے میں جھوٹا ہے، جو تو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تھا۔ اس گنجے کے دن بدلنا شروع ہو گئے، غریبی اور فقیری پھر اس کے پاس آ گئی، سر کے بال پھر اس کے اڑ گئے، اور پھر دوبارہ اس کے سر کو مرض لگ گیا، اپنی اوقات کو بھولا، اللہ کو بھولا، شکر کو بھولا، اللہ کے مال کو اپنی کمائی سمجھی، اپنی صلاحیت سمجھی، سب چلا گیا، خالی ہاتھ ہو گیا۔ پھر یہ آیا فرشتہ اس کے پاس جو آنکھوں سے نابینا تھا، اور اس سے آ کر بھی یہ کہا کہ بھائی بہت دولت ہے ماشاءاللہ تمہارے پاس، بہت صحت مند ہو، ایک بکری دے دو، ضرورت ہے مجھے، محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اس اندھے نے جب اس محتاج اور فقیر کی باتیں سنی تو کہا کہ یہ جو بکریاں تمہیں دکھ رہی ہیں نا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ صحت بھی آنکھوں میں تو نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، میں تو فقیر تھا، اللہ نے مجھے اتنا سارا مال دے دیا، جتنی بکریاں تمہیں لینی ہیں لے لو اس میں سے۔ فرشتے نے کہا میں بکریاں لینے نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے آزمانے آیا تھا، تو اس سے پہلے تیرے دو ساتھیوں کو آزمایا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کو دوبارہ غریب اور فقیر اور مریض کر دیا، تو اپنی اوقات کو نہیں بھولا، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا دیا ہوا انعام سمجھتا رہا، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری بکریاں، یہ بکریاں تمہیں مبارک ہوں، اور مزید مبارک برکت کی دعا دی کہ اللہ اور برکتیں دیں بکریوں میں، اور اللہ تجھے صحت دے، تیری آنکھوں کی بینائی کو اور اچھا کر دے۔ چنانچہ یہ نابینا اپنی زندگی کی نعمتوں سے مزے کرتا رہا، اور وہ دو اس کے ساتھی اپنی زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال نہ سمجھو، اپنی صلاحیت نہ سمجھو، بلکہ اللہ کا انعام سمجھو اور شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔